وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے ہر انسان کو عزت کے لائق بنایا۔ قرآن کی سائد سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر انسان عزت کا حقدار ہے، بھلے یہ شخص سامنے پر مجبور کیوں نہ ہو۔ ارے اور مالدار مومن کے مال میں سوالی کا اور محروم کا حق ہے۔ اب تم سب مل کر مجھے بڑے مضمون میں ذلیل مت کرو۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ اس سلسلے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مگر میں سمجھتی ہوں اللہ کے یہاں غلطیوں کی تلافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، قرآن کی سائد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے لوگوں کی تعریف کی ہے، اور جن لوگوں کی تعریف کو خدا کر دے ان سے زیادہ عزت والا اور کون ہو سکتا ہے۔ افراد یقین کرو، آج کل سوسائٹی میں تمہاری عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اوپننگ سیریمنی کے سیشن کے دوران یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے یونیورسل ویلیوز آف قرآن۔ اس سیشن کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ یونیورسل ویلیوز کیا ہیں۔ تو آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے بلانا چاہوں گی صالحہ، اقصیٰ، افرا اور ضیاء کو کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ مومن کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں لڑکیوں سے مومن کی خوبیاں۔ میں ہوں آج کے پروگرام کی ہوسٹ صالحہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ضیاء، اقصیٰ اور افرا۔ یہ تینوں القرآن اکیڈمی کیرانہ کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان تینوں لڑکیوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ان تینوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کی نظر میں مومن کا کردار کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن کی یہ اسٹوڈنٹ اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ ہاں تو ضیاء، میں شروعات آپ سے کرنا چاہوں گی۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ایک سچے مومن میں کیا خوبی ہونی چاہیے۔ قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے صالحہ، قرآن مومنین کی بہت سی خوبیاں بیان کرتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو کھلے میں اور چھپے میں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ بہترین کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ارے اس موقع پر مجھے بھی ایک آیت یاد آ گئی جو ایمان والوں کی خوبی بیان کرتی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایمان والے لوگ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے انہیں تنگی سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ارے بہن، اسی سلسلے کی ایک آیت میں نے اور پڑھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یعنی ایمان والے لوگ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ پھر ان کا کہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے بدلہ یا شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ سچ مچ قرآن کی ان آیت نے میرا تو مزاج ہی بدل ڈالا۔ اب میں غریب اور ضرورت مندوں کا بھی خیال کرنے لگی ہوں۔ ارے افرا، تم سوسائٹی کی بھلائی پر پیسہ خرچ کرتی ہو، یہ اچھی بات ہے، مگر تمہاری عادت ٹھیک نہیں ہے۔ اس دن تم نے اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کی تھی، مگر یاد ہے تم نے اسے کس طرح ڈانٹ دیا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تھوڑا سننا بھی پڑتا ہے۔ شاید تم نے ابھی تک قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو جھڑکنا مت۔ لو پھر میں بھی سناتی ہوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے ہر انسان کو عزت کے لائق بنایا۔ قرآن کی سائد سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر انسان عزت کا حقدار ہے، بھلے یہ شخص سامنے پر
محروم اور مالدار مومن کے مال میں سوالی کا اور محروم کا حق ہے. جب یہ پیسے والے کے پیسے میں ضرورت مندوں کا حق ہو تو یا تو پھر جس کا حق ہو اسے مانگنا ہی نہیں پڑے گا, اور اگر کسی وجہ سے مطالبہ کرنا بھی پڑا تو وہ عزت کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ کرے گا, نہ کہ یہ کہ وہ ذلت کے ساتھ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے. اور اگر کسی سماج میں ضرورت مندوں کو ذلت کے ساتھ در در کی بھیک مانگنی پڑتی ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ ایسا سماج اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا, بھلے ہی مذہب کا نام کتنا بھی لیا جاتا ہو. ارے ہاں, تم نے صحیح کہا. میں نے بھی قرآن میں پڑھا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یعنی تم ہرگز نیک نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرنے لگو. اب تم سب مل کر مجھے بڑے مضمون میں ذلیل مت کرو. میں اعتراف کرتی ہوں کہ اس سلسلے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مگر میں سمجھتی ہوں اللہ کے یہاں غلطیوں کی تلافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بہرحال مجھ سے غلطی ہوئی اور سنگین غلطی ہوئی, میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں. ارے افرا, تم ہرگز ذلیل نہیں ہوئی بلکہ تم آج ان لوگوں میں شامل ہو گئی ہو کہ اللہ جن کی تعریف کرتا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, خدا کی حمد کرنے والے, سیاحت کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, بھلائی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کا خیال رکھنے والے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے لوگوں کی تعریف کی ہے, اور جن لوگوں کی تعریف کو خدا کر دے ان سے زیادہ عزت والا اور کون ہو سکتا ہے. یقین کرو آج تو سوسائٹی میں تمہاری عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, میں تو آج سے تمہاری عزت اور بھی زیادہ کروں گی. چلیے بس اب بہت دیر ہو چکی, پھر ملتے ہیں. ارے یار, تم لوگوں نے باتوں باتوں میں بہت کچھ سکھا دیا, شکریہ. میں تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ نے نہایت درجے توجہ کے ساتھ ہمیں سماعت کیا, جزاک اللہ. السلام علیکم. القرآن اکیڈمی کیرانہ کی ان لڑکیوں نے بتایا کہ مومن کی خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ہے اللہ کی نازل کی ہوئی وہ یونیورسل ویلیوز جن کی دعوت قرآن دیتا ہے.